بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن. سلام. آپ تعارف کروائیں گے؟ جی عائشہ کی امی. آپ عائشہ کی امی ہیں؟ جی یہ عائشہ جو نیچے بیٹھی ہوئی ہیں؟ عائشہ نجم. اچھا عائشہ نجم کی امی. اچھا اچھا ٹھیک ہے. آج سارے بڑے اسکیٹرڈ ہو کے بیٹھے ہوئے. امیاں کہیں بیٹھی ہوئی ہیں اور بچیاں کہیں بیٹھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے چلے. مہربانی آپ نے تکلیف کی اتنی رات کو اتنا لیٹ آ کے. اور آپ کی مہربانی ہے، آپ کا محفل میں. میری کہاں سے محفل ہے؟ یہ آپ سب لوگوں کی آپس کی محفل ہے. ایک بس بہت دل تھا. جی چلیں آپ کی محبت ہے، آپ کا خلوص ہے. آپ کے آگے ایک بچی بیٹھی ہوئی ہیں صوفے پہ، کبھی کالر گلے میں لگاتی ہیں کبھی اتارتی ہیں. سافٹ کالر ہے نا تو اس کو. جی میں تو آپ کو اپنے جیسا وائٹ کالر انسان سمجھا. جی کاکی جی کیا ہو گیا ہے؟ بس ڈاکٹر صاحب درد بہت رہنے لگ گیا ہے کندھوں پہ؟ جی. وہ آپ نہ بوجھ ساروں کا اٹھایا کریں نا. ایسا لگتا ہے کہ بہت زیادہ وزن جو ہے میری اس پوائنٹ سے نیچے سارے جہاں کا لٹکا. درد ہمارے جگر میں ہے. آج کس کے ساتھ آئی ہوئی ہیں؟ بھائی کے ساتھ. آج بھائی آئے ہیں ساتھ؟ جی کدھر بیٹھے ہوئے ہیں؟ اچھا آگے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. اس دن تو میاں صاحب آئے ہوئے تھے. جی جی جی. ٹھیک. یہ درد ٹھیک نہیں ہوتا ڈاکٹر صاحب. اس پوائنٹ سے شروع ہوتا ہے جہاں پہ گردن اور یہ ریڑھ کی ہڈی ہے. دعا کرائیں آج ساروں کو. مائک آپ کے پاس ہے تو سب کو دعا کرائیں. اپنی درد کے ساتھ درد سے دعا کریں، احساس سے. میں نے دعا کبھی کی نہیں ڈاکٹر صاحب. نہیں کروائیں لوگوں کو. کیسے؟ جیسے میں نے آپ کو کلینک پہ تو کرائی ہوگی جب آئی تھی. ڈاکٹر صاحب نے بس مجھے وہ قصیدہ بردہ شریف سننے کو کہا تھا. 3 بار اللہ پانی والی دعا کرائی تھی. نہیں یاد مجھے. چلے قصیدہ والی کرائی تھی. جو بھی دعا کرائی تھی، اور پچھلی بار بھی آپ آئی تھی تو دعا میں شامل ہوئی تھی آپ. مجھے بالکل کچھ یاد نہیں رہتا. عجیب سی میں یہاں پر آتی ہوں تو ایک عجیب سی اسٹیٹ میں ہوتی ہوں، جیسے آپ سیڈیٹ سے ہو گئے ہیں اور سن بھی رہے ہیں اور لیکن سن بھی نہیں رہے، اور ایک عجیب سی وہ کیفیت سی ہوتی ہے. اچھا آنکھیں بند کریں آپ. آنکھیں کھول لیں. ابھی کیا فیل کر رہی ہیں؟ سر میں نے بہت عرصہ پہلے، کافی سال پہلے، آئی ڈونٹ نو ویژن تھا کہ خواب تھا، تو میں نے دیکھا تھا کہ جیسے حضور پاک کے صرف مجھے پاؤں نظر آتے ہیں اور میں جیسے ان کے پاؤں کے پاس بیٹھی ہوں، اور میرے آنسو جب گرتے ہیں نا ان کے پاؤں پہ تو کو بہت زیادہ جلن ہوتی ہے. تو بس وہی کہتے ہیں کہ تو میں پتہ چلا کہ جب تم روتی ہو تو مجھے ایسی تکلیف ہوتی ہے. وہی سین آیا بھی ذہن میں. پھر اور جتنا عرصہ میں ڈاکٹر صاحب ابھی آج میرا 7th ڈے تھا قصیدہ بردہ شریف کا سننے کا، میں یہی دیکھتی تھی. تو اب ساروں کو ان کے پاؤں میں پیش کر دو جس طریقے سے خود پیش ہوتی ہے. یہی دعا ہے. جیسے کہتی ہیں آکاشا ویسے کریں. جی کرو. مجھے بھی لے جاؤ ادھر.
سر مجھے تو بالکل بھی نہیں آتا. وہ خود 7 دن تو یہی کچھ دیکھتی رہی ہے. یہ دیکھا نا, اب میں نے ابھی کہا تھا کہ سرکار کے ساتھ جو بات ہوتی ہے سب کے ساتھ نہیں کرتے. اب تو نے سب کے سامنے کی ہے. اب ان ساروں میں میرے میں بھی جیلسی یا حسرت پیدا ہو گئی ہے کہ ہائے وہ بھی شاہ جی کہیں جا رہے تھے, آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں. اب تو کہہ رہی ہے کہ میں سنتے ہوئے ان کی محفل میں یا ان کے پاؤں میں پہنچ جاتی ہوں, تیرے آنسو ان کے پاؤں پہ گرتے ہیں تو جلن ہوتی ہے, اور وہ آپ سے چاروں دن یہی کہتے رہے ہیں کہ تمہیں پتہ چلا ہے کہ مجھے تکلیف ہوتی ہے جب تو روتی ہے, یعنی نہ رویا کر. تو اب اتنی تیری آپ کی کلوزنس ہے ان سے, رسائی آپ کی ہے, ہم جیسے گندوں بندوں کو بھی لے کے پہنچ جاؤ گے نقصان ہیں. میری تو بالکل کوئی اوقات نہیں ہے. نہیں اوقات کی کیا بات ہے, دعا ہی کرانی ہے نا. آگے ہمارا نصیبہ, ہم پہنچتے ہیں نہیں پہنچتے. کار آنکھیں بند. نہیں آپ ہماری کراؤ نا, ہمیں دعا کراؤ. جیسے آپ ان کی جیسے پیش ہوتے ہو وہی کچھ بول دو سب کو. بس جو میرے دل میں آتا ہے بس وہی کہتی ہوں. جی جی جو دل میں آتے جائے کہتی جائے سب. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میری اوقات سے بڑھ کے بہت 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 نوازا ہے, اور ہر سانس میں شکر ادا کروں وہ بھی کام ہے. مجھے لگتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں جتنے بھی چیزیں ہیں وہ اس میں بس میں بلو ایوریج رہی ہوں, لیکن کسی چیز کو میں اچیو نہیں کر سکی یا میں کہوں کہ میری کوئی اچیومنٹ ہے. تو پھر میں حضور پاک کے سامنے کوشش کرتی ہوں کہ ان سے جیسے بات کر رہی ہوں کہ میری کوئی اوقات نہیں ہے, لیکن اگر میں نے زندگی میں کوئی بھی نیکی کی ہے تو اس کے عوض مجھے بس اپنے قریب کر لیں. میرے دنیا میں کوئی بھی ریلیشن شپ ہر کی لمٹ ہے, لیکن ایک آپ کے ساتھ میرا ایک ایسا رشتہ ہے جو کبھی نہیں ٹوٹ سکتا. تو مجھے توفیق دیں کہ میں اس قابل بن سکوں کہ میں آپ کے قدموں کی دھول ہی بن جاؤں, اور بس دنیا ادھر ہو جائے, چیزیں چلی جائیں, اولاد, مال, ماں باپ, صحت, آپ کے ساتھ نہ چھوٹے کبھی. آپ ہی اس دلدل سے, اس فتنے سے, ان برائیوں سے, تکلیفوں سے, سب سے نکال سکتے ہیں. جو دل کا سکون ہے وہ صرف آپ کی یاد میں ہے, آپ کے خیال میں ہے. تو اب ریئلائز ہوتا ہے کہ یہ دنیا ایک فانی ہے, کچھ بھی نہیں ہے اس میں. بس حقیقت یہی ہے کہ آپ کو پالیں اور اتنی محبت ہو آپ سے کہ اپنی اولاد, اپنے ماں باپ, سب سے پہلے دل آپ کے لیے دھڑکے اور آپ ہی کا خیال رہے ہمیشہ. اور آپ ہی کے ذکر میں اللہ تعالیٰ ایسا ہو کہ ہمارا دم نکلے, ایمان پہ دم نکلے. تو ان سے میں التجا کرتی ہوں کہ ہمارے اعمال نہیں ہیں حضور پاک, بہت شرمندگی ہوگی آپ کے سامنے جب کھڑے ہوں گے اور جب ہمارا اعمال دکھایا جائے گا, لیکن صرف ایک آپ ہی کی شفا اور آپ ہی کا ہی سہارا ہوگا جو ہمارا بیڑا پار کرے گا, کیونکہ ہماری جھولی میں تو صرف اور صرف گناہ ہی ہے. میں آپ ہاتھ ہمارا تھامے اور ہمیں اس چیز سے نکال دے اور ہمارے ساتھ پکی دوستی کر لیں. آنکھیں کھول لیں.
پیار سے آپ نے دعا کرا دیا. اب آگے ان میں سے کئیوں کے آنسو نکل رہے تھے, کئی رو رہے تھے, کئیوں کی کیفیت کچھ عجیب و غریب تھی. مجھے نہیں پتا کون کون ان کے قدموں میں پہنچا, کون کون کہاں پہنچا. آپ نے تو بڑے پیار سے بات کر دی ساری. اور ابھی درد کا کیا حال ہے کندھوں کا؟ بڑھ گیا ہے. بڑھ گیا نا. یہ کیوں دعا کرتی ہے کہ سب کچھ لے لیں, اولاد چلی جائے, جان چلی جائے, سارا کچھ چلا جائے, چاہے بس آپ کا ساتھ نہ ٹوٹے. بس سب خیر ہی خیر ہو. اتنی بڑی تو دعا مانگتی ہے پہلے. تو انہوں نے تو آپ کے پیدا ہونے سے بھی پہلے رو رو کے دعائیں مانگی ہوئی ہیں. تو انہوں نے تو ہمیں کبھی نہیں چھوڑا, نہ چھوڑتے ہیں, نہ اللہ چھوڑتا ہے ہمیں. جہاں جہاں رب العالمین ہے وہیں وہیں رحمت للعالمین ہے. تو آپ کے دلوں میں ہے, آپ کے ساتھ ساتھ ہیں. بس ان کی حیا کرنی ہوتی ہے ہم نے. کہ اللہ کریم خود ہی کہہ رہے ہیں کہ اس دن نبی کریم خود ہی مانیں گے کہ میری امت نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. اور اصل قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قرآن مبین ہے, چلتا پھرتا قرآن ہے. ہر وقت ان کا اٹھنا بیٹھنا ہر چیز قرآن ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے انہیں فالو کرنا ہے, ان کے ساتھ رہنا ہے. لیکن جو یہ لکھا ہوا قرآن ہمارے سامنے جو ہے, قرآن مجید بزرگی والی کتاب, تو اگر ہمیں نہیں سمجھ, یا چھوٹے بیبی ہیں ابھی انہیں نہیں پتہ, یہ تو پڑھ لیں اس کو, اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیں, اس کے احکامات بھی دیکھ لیں, اللہ کے مختلف دوستوں کے واقعات بھی دیکھ لیں کہ اللہ کی راہ میں کیا کچھ ہے. لیکن اگر سرکار کی انگلی نہ چھوڑیں, اس دنیا کے میلے میں اگر بچہ اپنے ماما کی انگلی چھوڑ دے گا تو کہیں کھو جائے گا. تو بس ان کی انگلی پکڑ کے جدھر مرضی سیرے کرتے رہے. ٹھیک ہے, اس میں انہیں یہ آفریں لگانی کہ آپ سب کچھ لے لیں, بس میرا ساتھ نہ چھوٹے, ایسے جیسے وہ توڑ رہے ہیں. تو ساتھ سو تو ہم خود ہی چھوڑتے ہیں نا. ٹھیک ہے, انہیں ساتھ سمجھو گی تو وہ ساتھ ساتھ ہے. آج سے نہیں تو یہ پٹا شٹا پہننا. ٹھیک ہے, یہ ہمیں چھوٹی چھوٹی دعائیں کیا کر, بڑی بڑی نہ کیا کر. اتنی تھوڑی بات ہے کہ تو ان کے پاؤں میں بیٹھی ہوتی ہے. ابھی جب تو سب کو دعا کرا رہی تھی, ابھی بھی آنکھوں کے سامنے وہی سین تھا, یا ابھی فی الحال آنکھیں کھول کے ہماری طرف دھیان تھا؟ وہی تھا سر, ادھر ہی تھا بس. لیکن جسم کی کبھی کبھی بس ہو جاتی ہے. کیا بس ہو جاتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب تکلیف کی. کچھ دن تو میں پازیٹیو رہتی ہوں جب آپ کے پاس یہاں سے جاتی ہوں, لیکن بس پھر آہستہ آہستہ جو ہے نا, تو پھر پرانے قصے یاد آتے ہیں. نہیں ڈاکٹر صاحب, جسمانی تکلیف سے بہت وہ ہوتا ہے. وہ پرانے قصے تو آپ سے بات کر کے ایک مجھے نیا پرسپیکٹیو ملا, تو وہ تو میرے میں وہ تو ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. لیکن جسمانی تکلیف جو ہے نا, مسلسل کی, دن رات کی, یہاں پہ بوجھ ہوتا ہے بہت زیادہ. یہاں پہ بوجھ سر پہ جاتا ہے, لیفٹ سائڈ پہ بہت جاتا ہے, اور جسم پہ ویسے بہت زیادہ بھاری پن اور بہت بے چینی, بہت بے چینی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہیں پہ بوجھ تھا. کہاں پہ؟ قرآن جید میں لکھا ہوا کہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں انہیں, کیا ہم نے آپ کی کمر کا بوجھ اتار نہیں دیا ہے جو آپ کی کمر توڑے دے رہا تھا؟ اور جب آپ یتیم تھے تو کیا ہم نے آپ کو کبھی چھوڑا؟ ہم نے آپ کا کیسا ساتھ نبھایا؟ اللہ یہ بھی اپنی لو سٹوریاں سناتا رہتا ہے کہ نہیں اس میں؟ تو اب جب سرکار سے پیار کرو گی, اس راہ پہ چلو گی, تو درمیان میں تھوڑی سی جسمانی تکلیفیں آئی جاتی ہیں. سنت ہے یہ بھی. تو تھوڑا سا بوجھ اگر اٹھانا پڑ ہی گیا ہے, وہ بھی اپنی خواہشوں کا ہی ہے, وہ بھی اپنی طلب کا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. یہ جسمانی تکلیف سو کالڈ آپ کو لگ رہی ہے, اس کے بدلے میں پتہ نہیں آپ کو کیا مل رہا ہے.
کئی بیچارے ہیں وہ نعتیں پڑھ رہے ہیں, اٹھ گئی ایک نظر, جتنے خالی ہیں جام سب بھر جائیں گے. اور آپ کی باتیں ہو رہی ہیں ان سے, وہ آپ کو پیار بھی کر رہے ہیں, بتا بھی رہے ہیں کہ تیرے آنسو جو ہیں جب تو روتی ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. تو آپ کے ابا سر ان کی ڈیتھ ہو گئی 2000 میں. 2000 میں, تو آپ تو اس وقت چھوٹی سی ہوں گی. جی. جی, تو پھر آپ کے بابا اس کے بعد کون ہے؟ اللہ میاں. اللہ میاں. آپ کے بابا سرکار ہیں, ٹھیک ہے. وہ یتیم کاکیاں جتنی ہوتی ہیں یہ فٹافٹ ان کے انڈر آ جاتی ہیں. بلکہ آپ کے ابو وغیرہ سارے جاتے ہوئے یہی کہہ کے جاتے ہیں, انہیں کہہ کے جاتی ہیں کہ میری بچیاں تو اڈے والے. تو وہ تو جو امانتوں کا کتنا دھیان رکھتے تھے وہ بابا ہیں آپ کے. اگر آپ روئیں گی تو آپ کے بابا کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور اللہ نے آپ کو اتنا پیارا سا خامن دیا ہوا ہے, وہ پچھلی بار آیا ہوا تھا, اسمارٹ سا آدمی ہے ماشاء اللہ, اور کمپلائنٹ, انڈرسٹینڈنگ, ویری انڈرسٹینڈنگ, ویری ویری سپورٹیو. تو اب وہ اصل میں اسے کہتے ہیں پنجابی, تمہیں سمجھ آتی ہے؟ جی جی. یہ کہنے کچھڑ چکیا ڈگی جانا, کسی کو گودی میں اٹھایا وہ پھر بھی کئی جانا نہیں میں نے گج جانا ہے, میں نے گج جانا ہے. تو کئی میرے جیسے ہوتے ہیں نا, وہ ایسے کر دیتے کہ ڈگی پہ پہلے, ٹھیک ہے. تو وہ بیچارہ اس دن بھی میں نے کہا یار ابھی جا رہے ہو, کہتے نہیں میں بیٹھ جاتا ہوں, وہ پھر وہاں بیٹھ. دنیا داری دھیان سے کیا کرو, گھر کے کاموں میں مصروف رہا کرو, بچوں کے, گھر کے, میاں کے, ان ساروں کے کام شام ڈیوٹیاں صحیح کیا کرو. ساتھ ساتھ مخلوق خدا کا بھلا, گھر میں اگر پودے, چڑیاں, جانور جو بھی ہیں ان کا بھی دھیان کر لو. اتنی دن میں ہفتہ آ جاتا ہے. جی, تو ڈوز مل جاتی ہے ہفتہ گزارنے کی. ایسا ہی ہے. ابھی تو دوسرا ہفتہ ہے, تو دوسری بار آئی ہے. جی ہاں, تو ابھی تو نئی لگی ہے. بلکہ بہت زیادہ ہو گیا, رکھتا گردن کے ساتھ اب کمر پہ بھی نیچے آ گیا ہے. نیچے تک آ گیا. دعا کرائیے, پتہ چلا کیا ہوتی ہے دعا. اچھا.